ان کی امتوں میں وہ باقی نہ رہا، فرمایا اس لیے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جب تشریف لاتے تو دروازہ نبوت بند نہیں تھا، نبوت کا دروازہ کھلا تھا، تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز گڑبڑ ہو جائے تو اب بعد میں آنے والا صحیح کر سکتا ہے، لیکن جب سرکار تشریف لے آئے تو آپ کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، تو اس لیے فرمایا کہ اب ان کے کلام پر بھی فرمایا جو کلام نازل ہوا ہے اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اور ان کی زبان سے جو شریعت ہوگی ان کی قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر، کیونکہ بعد میں نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ اس طرح کا سلسلہ ہے، تو یہ ختم نبوت کے حوالہ سے بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید کا اسی طرح موجود ہونا اور قیامت تک موجود رہنا، اور پھر حدیث شریف کی حفاظت کا جو سلسلہ ہے اس کا انداز بھی یہ ختم نبوت کے حوالہ سے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، دلیل ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے جب لوگ آتے تو کچھ لوگ امتحاناً سوال کر دیتے اور کچھ عربی پڑھتے تو آپ خاموش رہتے، تو پوچھا جاتا کہ کیا یہ حدیث ہے؟ فرمایا یہ حدیث نہیں۔ احمد بن مبارک فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے قرآن مجید اور حدیث ملا کر پڑھی، کچھ قرآن مجید کی آیت پڑھی پھر آگے حدیث پڑھی پھر آیت پڑھی، تو آپ نے فرمایا اس لفظ تک اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اس سے آگے قرآن نہیں، اور اس لفظ سے آگے بھی قرآن ہے۔ تو وہ حیران ہو کے آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے ایک بڑی سادہ سی مثال دی، آپ نے مثال دی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں بندہ جب سانس لیتا ہے تو بندے کے منہ سے ایک ایسا نورانی غبار نکلتا ہے، اور وہ ہوا کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ بولیے، سفید ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ ہوا جو بندے کے اندر سے نکلتی ہے اور سفید ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح جب بندہ حضور کی حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور فرمایا جو صاحب کشف اور صاحب دل اور صاحب نظر بندہ ہوتا ہے اس کو وہ نور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور فرمایا جب قرآن شریف پڑھتا ہے تو وہ انوار کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور رنگ غالب ہوتا ہے، اور پھر صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ کلام الہی ہے، اور یہ حدیث شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے آپ نے حدیث شریف کے اعتبار سے بہت خوبصورت کلام فرمایا ہے، تو آپ قسم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس درجے کے بزرگ ہیں، قسم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کبھی کبھی رجب میں بھی آتی، لیلۃ القدر کبھی کبھی شعبان میں بھی آتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رجب میں بھی لیلۃ القدر کو پایا، میں نے شعبان میں بھی لیلۃ القدر کو پایا، اور فرمایا اس کی دلیل انہوں نے دی حدیث میں کہ حضور نے رجب میں بھی اعتکاف فرمایا، شعبان المعظم میں بھی اعتکاف فرمایا۔ تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ جو رجب کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا خاص ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی صاحب عزت ہو، کوئی صاحب بڑی ہستی ہو تو اس کا جو پڑوسی ہوتا ہے اسے بھی نوازا جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے جو پڑوسی ہیں شعبان اور رجب، سبحان اللہ، انہیں بھی بہت نوازا گیا ہے، بہت نوازا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے کم از کم 7 روزے اس میں رکھنے چاہیے، بہت برکت ہے۔ فرمایا جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ بھی اس میں ہر بندے کو، آج کل تو بڑی آسانی سے بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، موسم میں شدت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن گزر جاتا ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا، اور ناشتے کے بغیر بھی کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا، اثر ٹائم یاد آیا یار صبح کا کھائی کچھ نہیں، اتنی مصروفیت اور چلتے چلتے ہی ایسا ہو جاتا ہے، تو یعنی احساس نہیں ہوتا، دن بڑا چھوٹا ہے، بڑی آسانی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو رجب کو نا بہت ساری حیثیتوں سے شرف حاصل ہے،
تو جیسے رجب المرجب میں آپ دیکھیں کہ اور بھی کسی مہینے کا انتخاب ہو سکتا تھا، حضور کو اللہ نے جو دید کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رجب ہی کو کیوں منتخب کیا گیا اور پھر 27ویں شب کو منتخب کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ اور کسی مہینے کو یہ شرف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بیداری میں اپنا دیدار کرائے، نہ کسی کو پہلے نہ کسی کو بعد، دنیا میں ہو سکتا ہی نہیں، یہ صرف سرکار کا خاص ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ تو اس کا بھی تعلق رجب المرجب سے ہے، اور پھر رجب میں اور ہستیوں کا بھی وصال ہے۔ اگر برے صغیر کو دیکھیں تو بہت بڑی ہستی خواجہ خواجگاں حضرت قبلہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں یہ 6 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اور بھی بڑی دو بزرگ ہستیاں ہیں، ایک سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کے اس درس حدیث شریف میں نے سوچا کہ اپنی بخشش کے لیے، برکت کے لیے امام صاحب کا ذکر کر لیں اور امام صاحب کی بارگاہ میں خراج عرض کر لیں تاکہ ان کی نسبت سے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی ہستی ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، بہت بڑی ہستی، اتنا اونچا قد کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت آپ کے پاس دو زانوں بیٹھتے اور پھر پورے 2 سال آپ کی زندگی کے آخری جو ایام ہیں 2 سال پائے اور اس پر پھر فخر کرتے، بلکہ فخر کا انداز کیا تھا؟ فرمایا لولا السنتان لحلق النعمان، فرمایا اگر یہ 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر آپ کو امام الائمہ اور سراج الامہ لکھا ہے، اور پھر اپنا کشف اور خواب بھی بیان کیا ہے کہ حضور کو خواب میں جب ہم نے دیکھا کہ آپ حرم شریف میں کسی دروازے سے نکل رہے ہیں تو سرکار نے کسی کو اٹھایا ہوا ہے، تو حضور اللہ اکبر، جب سرکار نے شفقت فرمائی تو سرکار نے فرمایا کہ ظاہر خیال آتا ہے کہ یہ کون بزرگ ہے، یہ کون خوش بخت انسان ہے کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اٹھایا ہوا ہے، اتنی شفقت ہے۔ تو جب دل میں خیال آیا تو حضور نے دل کے خیال کو جانچتے ہوئے داتا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا ہے علی اجویری یہ تیرا اور تیری امت کا، فرمایا تیرے علاقے والوں کا امام اللہ اکبر نعمان بن ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ سرکار نے فرمایا، اور اس پر پھر حضرت داتا صاحب نے آگے بڑا کلام کیا ہے، لیکن جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگوں کے استاذ جو ہوں، اور حضرت امام صاحب جن کی بارگاہ میں 100 مرتبہ رب کا صفاتی دیدار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ہوا، 100 مرتبہ اللہ کا دیدار، صفاتی دیدار ہوا۔ بہت بڑی ہستی، کوئی چھوٹی ہستی نہیں کہ قیامت تک جیسے ساری امتوں میں حضور کی امت کی شان ہے، قیامت تک اس امت میں فقہ حنفی کی شان رہے گی۔ یہ شان صرف حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے عالم مشاہدات میں دیکھا کہ نہریں ہیں اور بڑی بڑی سبز نہریں ہیں، اللہ اکبر، 1 2 3 4 نہریں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا دریا دیکھا جس کا کنارہ نہیں تھا۔ جو حضور یہ کیا چیز آپ بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ شریعت کی نہریں تھیں، اور یہ حوض تھے، یہ ایک امام مالک کا حوض تھا، ایک امام احمد بن حنبل کا حوض تھا، ایک امام شافعی کا، اور جو ائمہ تھے ان کے حوض تھے۔ تو فرمایا یہ جو سب سے بڑا تھا نا، جس کا کنارہ ہی نہیں تھا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، جس کا کنارہ ہی کو، اللہ اکبر۔
آپ فرماتے ہیں کہ سارے ہی ائمہ حق پر ہیں اور سب کے سبحان اللہ، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے مقبول کر لیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب 80% دنیا میں فقہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی چل رہی ہے، اور 20% جو لوگ ہیں وہ دوسرے 3 جو فقہ ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، وہ 20% ہیں پوری دنیا، 80% احناف جو آپ کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال حضرت امام جعفر صادق کے مجھے نہ ملتے شاگردی کے، میں ان کے پاس بیٹھ تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، اور پھر حضور کے باغ کا ایک ایسا پھول ہے کہ جن کی خوشبو قیامت تک رہے گی، اور سرکار کی نسل کا ایسا دریا ہے کہ جن سے قیامت تک لوگ پیاس بجھاتے رہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ صادق آپ کا لقب ہے، اور ابو اسماعیل بھی آپ کا لقب ہے، ابو عبداللہ بھی آپ کا لقب ہے۔ جی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صادق بھی کسی خاص وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آج وہ ایک مذہب نے تو من گھڑت ان کے نام پہ فقہ بنا لی ہے نا، فقہ بنی ہوئی ہے، اللہ اکبر، لیکن آپ کے علم اور آپ کا جو زہد و تقویٰ تھا، اس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے علم پر غور کیا اور دیکھا، ایسی تو نہیں نا 2 زانوں بیٹھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے برسات تھی، فرمائے سمندر تھا علم کا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا خون ہو، اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق کے والد امام باقر ہیں، اور امام باقر کے والد حضرت امام زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین کے والد امام حسین ہیں، اور امام حسین کے والد مولا علی۔ ہاں جی، کتنا قریب کا واسطہ ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، ان میں جو حدیث، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو مثلاً حضرت امام جعفر صادق نے روایت کی ہے نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے سنا، یعنی امام باقر سے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے سنا، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت امام حسین سے سنا، فرمایا میں نے اپنے والد مولا علی سے سنا، مولا علی فرماتے ہیں میں نے خود سرکار سے سنا۔ یہ جو راویوں کی لڑی ہے نا، اسے ہم اپنی ٹرمنالوجی میں، اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں اور حدیث کی اصطلاح میں اسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذہب، گولڈن چین۔ اور اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کی جو سند میں جو بزرگ اہل بیت کے جو نام آتے ہیں نا، یہ کسی پاگل پہ بھی پڑھے جائے نا یہ صدق کے دل سے اور یقین رکھ کے، تو فرمایا اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ لا علاج مرض ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ حدیث کی سند ان بزرگوں کا نام اس طریقے سے پڑھا جائے تو وہ مرض دور ہو جاتی، جس کا علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ نام ہی ایسے ہیں جن میں شفا ہے، جن میں برکت ہے، اور جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم ہی کرم رکھا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کو صادق بھی اس لیے کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ولدنی مرتین ابا بکر، فرمایا میری 2 حوالوں سے نسبت جناب ابو بکر پاک سے ہے۔ زندہ باد